اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سلیوشن چینل کی جانب سے السلام علیکم۔ 29 جون 2015 کے دن مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں ایک کار بم دھماکہ ہوتا ہے اور اس کار بم دھماکے میں مصر کے ٹاپ پروسیکیوٹر ہشام برکت ہلاک کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کا الزام ایک پرامن تنظیم اخوان المسلمون کے چند کارکنان پر لگا دیا جاتا ہے۔ 2013 وہ سال تھا جب مصر کی ایک منتخب شدہ حکومت اور صدر محمد مرسی کے تختے کو مصری فوج نے الٹ ڈالا تھا، اور اس کے بعد مصر کے آرمی چیف جنرل سیسی نے اقتدار کو سنبھال لیا اور آج 2019 تک وہ شخص اقتدار پر براجمان ہے۔ اس تمام عرصے میں اخوان المسلمون کے کارکنان پر، جو کہ اسلام پسند لوگ ہیں، جو کہ اسلام کی بات کرتے ہیں، امریکہ اسرائیل کے مقابلے کی بات کرتے ہیں، جیلوں کو ان سے بھر دیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 70 سے 80 ہزار اخوان المسلمون کے کارکنان، میڈیا نمائندوں، خاص طور پر جن میں الجزیرہ نیٹ ورک کے میڈیا نمائندگان کا نام شامل ہے، ان کو مصری فوج نے غیر قانونی طور پر اور سیاسی بنیادوں پر جیلوں میں قید رکھا ہے۔ گزشتہ دنوں پوری امت مسلمہ کے تن بدن میں اس وقت آگ لگ گئی کہ جب مصر سے ایک خبر جاری ہوئی، اور اس خبر کا عنوان کچھ یوں تھا کہ مصر میں موجود اخوان المسلمون کے 9 قیدیوں کو پھانسی کی سزا دے دی گئی ہے، یعنی ان کی پھانسی پر عمل درآمد کر دیا گیا ہے۔ اس خبر کے آتے ہی پورے عالم اسلام میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خاص طور پر ترکی میں بے انتہا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ نہ صرف ترک لوگوں نے بلکہ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے بھی عالمی میڈیا کو انٹرویوز دیے اور بھرپور مذمت بھی کی، اور مصر کے سیسی کے لیے ایک پیغام جاری کیا جو کہ ہم آپ کو آگے جا کر بتائیں گے۔ اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں، اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ محترم خواتین و حضرات، بہت سارے لوگ اخوان المسلمون کا ماضی نہیں جانتے۔ اخوان المسلمون امام حسن البنا کا لگایا گیا وہ پودا تھا جس کا مقصد امت مسلمہ کو یکجا کرنا اور اس دنیا پر اسلامک ورلڈ آرڈر کو قائم کرنا تھا۔ جب خلافت عثمانیہ کی بنیادیں ہلائی گئیں اور خلافت کو توڑ دیا گیا تو پوری دنیا سے، پورے عالم اسلام سے چند ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے مسلمانوں کو دوبارہ اکٹھا کرنے کی جدوجہد کا آغاز کیا۔ ان میں سے ایک شخص کا نام امام حسن البنا تھا۔ امام حسن البنا نے بہت تیزی سے مصر میں اپنے فالوورز کی تعداد بڑھائی اور اخوان المسلمون کا اثر و رسوخ مصر سمیت پورے عرب میں پھیلنے لگا۔ جب دیکھا گیا کہ اخوان المسلمون جو کہ مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی جماعت ہے، دشمن نے اس کے خلاف چالیں چلنا شروع کر دی، اور ایک دن آیا جب امام حسن البنا کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، اور آج تک ان کے قاتل بھی نامعلوم ہیں، جبکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ امام حسن البنا کی شہادت میں مصری فوج ملوث تھی، اور مصری فوج کے پیچھے عالمی اسٹیبلشمنٹ کی وہ طاقتیں جو کہ مسلمانوں کو دوبارہ سر نہیں اٹھانے دینا چاہتی۔ امام حسن البنا تو شہید ہو گئے، لیکن ان کا لگایا گیا پودا پھل دیتا گیا، اور اخوان المسلمون جس کو انگریزی میں مسلم بردرہڈ پارٹی بھی کہا جاتا ہے، وہ دن بدن اپنے فالوورز کی تعداد بڑھانے لگی۔ مصر کی حکومتیں ہمیشہ فوج کے پاس رہیں، لیکن 2011 کے انقلاب کے بعد فوج کو مجبور کر دیا گیا کہ فوج ملک میں غیر جانبدار الیکشن کروائے اور ایک جمہوری حکومت منتخب کی جائے۔ پھر وہی ہوا جس کا مصری فوج کو ڈر تھا۔ جیسے ہی الیکشن کروائے گئے، اخوان المسلمون بھاری اکثریت سے جیت گئی۔ چونکہ اخوان المسلمون مصری لوگوں کے دلوں کی آواز تھی تو اس لیے اس کو ڈھیر سارے لوگوں نے منتخب کیا، اور اخوان المسلمون کے اس وقت کے صدر محمد مرسی مصر کے صدر بنے اور ان کی حکومت کا آغاز ہوا۔ محمد مرسی نے پوری دنیا پر واضح کر دیا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرے گا، مصر اس کی عزت کرے گا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھے گا، پورا مصر کی حکومتیں اور مصر کی فوج اس کی دشمن ہے۔ ہمارا معیار صرف اللہ کی ذات ہے۔ مصر کا دستور ان کے مطابق صرف اور صرف قرآن ہوگا، اور قرآن ہی کی عملداری کو مصر میں یقینی بنایا جائے گا۔ انہی دنوں میں اخوان المسلمون نے یروشلم مارچ کا انعقاد بھی کیا، یعنی کہ اخوان المسلمون کی قیادت وہ واحد لوگ ہیں جو کہ اس وقت عرب میں یروشلم کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے مصر کی حکومت ہاتھ میں آتے ہی اسرائیل پر یہ واضح کر دیا کہ اخوان المسلمون یروشلم پہ اپنے کلیم سے نہیں ہٹے گی۔ یروشلم مسلمانوں کا علاقہ ہے، فلسطین کا دارالحکومت ہے، اور مصری حکومت بھرپور حمایت کرتی رہے گی۔ اسی ضمن میں مصر اور غزہ کے
درمیان رفح کراسنگ کو کھول دیا گیا اور زیر زمین خفیہ ٹنلز کا ایک نیٹ ورک بچھایا گیا تاکہ غزہ میں موجود حماس کی مدد کی جائے، لیکن مصری فوج کو بھلا یہ کہاں بھاتا تھا۔ مصری فوجی قیادت کی ڈور اس وقت عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں تھی، اور اسی عالمی اسٹیبلشمنٹ نے مصر کے اندر احتجاج کا سلسلہ شروع کروایا، اور اس احتجاج نے پھیلتے پھیلتے پورے مصر کو لپیٹ میں لے لیا۔ اخوان المسلمون کے لوگ بھی سڑکوں پر نکل آئے تاکہ حکومت کو بچایا جا سکے، لیکن عالمی اسٹیبلشمنٹ نے اپنی چہیتی مصری فوج اور اپنے چہیتے جنرل سی کے ذریعے مصر میں مارشل لا لگوا دیا اور اخوان المسلمون کی مکمل قیادت کو جیلوں میں بند کر کے ان پر مقدمات قائم کر دیے، اور الرابعہ سکوئر میں 2500 کے قریب مصری مسلمانوں کو مصری فوج ہی نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ وہ دن اور آج کا دن اخوان المسلمون کی قیادت جیلوں میں قید ہے اور وہاں پر قید ہوتے ہوئے بھی کلمہ حق بلند کر رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے مصر میں 9 اخوان المسلمون کے جوان کارکنان کو پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ ترکی نے اخوان المسلمون نے قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ بھی کب سے کر رکھا ہے، اور مصر میں فوجی انقلاب کے بعد سے ہی ترکی کے مصر کے ساتھ تعلقات نہایت کشیدہ ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے مصر میں اخوان المسلمون کے تمام قیدیوں کی فوری رہائی کا دوبارہ مطالبہ کیا ہے۔ CNN ترک کو انٹرویو میں ترک صدر رجب طیب ایردوان نے پروسیکیوٹر جنرل کے قتل کے جھوٹے الزام میں اخوان المسلمین کے 9 نوجوانوں کو سزائے موت دینے پر احتجاج کرتے ہوئے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ صدر طیب ایردوان نے کہا کہ ہم ترکی سے برادرانہ اور خوشگوار تعلقات کے لیے مصر کی قابض حکومت کو اخوان المسلمین کو امن پسند جماعت قبول کرتے ہوئے جماعت کے تمام اسیروں کو رہا کرنا ہوگا۔ صرف اسی صورت میں مصری صدر سے بات چیت کر سکتا ہوں۔ جب تک مصری صدر اخوان المسلمون پر پابندی ہٹا نہیں لیتے، ان کے کارکنان اور صدر محمد مرسی کو رہا نہیں کر دیتے، میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ میں ایک ایسے شخص سے بات بھی کروں جس نے اپنے ہی ملک کے معصوم لوگوں کو جیلوں میں صرف اقتدار اور دشمن کی شہ کی وجہ سے بند کر رکھا ہے۔ نیز اخوان المسلمین کے لیے دنیا بھر سے بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں، اور ان آوازوں میں سب سے بڑی آواز صدر طیب ایردوان کی آواز ہے، اس کے بعد امیر قطر کی آواز ہے، اور اس کے بعد مراکش کے بادشاہ بھی اخوان المسلمون کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ نیز اخوان المسلمون ہی وہ پودا ہے جو کہ عرب دنیا میں مسلمانوں کے بحالی عروج کی جدوجہد کے لیے لڑ رہا ہے، اور دشمن کے ایجنٹوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اسی جدوجہد میں اخوان المسلمون کی ہزاروں کارکنان اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ آج کا دور جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھے اپنی زندگیاں انجوائے کر رہے ہیں، یہی وہ وقت ہے جب کہ مصر کی جیلوں میں بہت سارے اخوانی بھائی قید ہیں، اور اللہ کی نصرت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کی جانب بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ممالک سے آواز بلند ہو، احتجاج ہو، اور عالم اسلام میں دوبارہ سے ایک ایسی تحریک برپا ہو جو کہ اٹھ کھڑی ہو، اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے لے، اور پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا دوبارہ سے لہرا دیا جائے، اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی میراث کو دوبارہ حاصل کر لیں۔ اسلامک سلیوشن چینل کے توسط سے آپ تک یہ معلومات پہنچانا بہت ضروری تھا، اور ضروری تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ مصر کے حالات اس وقت کیسے ہیں، اور کون کون سی تحریکیں وہاں پر چل رہی ہیں، اور کس طرح سے مسلمانوں کی بحالی عروج کی جدوجہد جاری ہے۔ ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے اب ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان اس مسئلے کو جان لیں اور پہچان لیں کہ کون ان کا خیر خواہ ہے اور کون ان کا دشمن ہے، اور بحالی عروج کی اس جدوجہد کو یونیفائی کیا جائے، ایک ایسی قیادت کے نیچے یونیفائی کیا جائے جس پہ مسلمان متفق ہوں، اور ہر مسلمان ملک میں ہر سطح کے لوگوں میں بیداری کی مہم کا آغاز کیا جائے۔ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ کس طرح سے ایجنٹوں کے ذریعے ان پر حکمرانیاں کی جا رہی ہیں، کس طرح سے ان کی بڑی بڑی فوجوں کو یرغمال بنایا جا چکا ہے، اور کس طرح عالم اسلام کو غلام رکھنے کا یہ منصوبہ گزشتہ 150 سال سے جاری ہے، اور کس طرح سے مسلمانوں کے وسائل پر عالمی اسٹیبلشمنٹ اور دشمن نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر تقسیم در تقسیم کرنے کی وہ عالمی سازش کون سی ہے، اس پر سے پردہ اٹھانا ہر مسلمان
مومن مرد اور عورت کا فرض بن چکا ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے عالم اسلام کو غلام رکھا گیا ہے اور کون وہ لوگ ہیں جو کہ دشمن کے ایجنٹس ہیں، تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ آگے بیداری کی مہم چلائیں اور دیگر مسلمانوں کو بھی بتائیں۔ اسی لیے اسلامک سلیوشن چینل سے ہمارا بھی یہی فرض بنتا تھا کہ آپ کو بتایا جائے، اور حالات و واقعات جو کہ مسلم دنیا کے ہیں ہم آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں۔ اسلامک سلیوشن چینل سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔